نظم ثاقب صاحب، یہ جو آپس کی چپقلش ہے، اب فریق بننے کی بات کی نواز شریف صاحب نے، جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے سو موٹو کیس میں، مگر ان کے بھائی شہباز شریف صاحب تو آن بورڈ نہیں نظر آتے نا، کیونکہ کابینہ تو آلریڈی اپنی رائے دے چکی ہے اس معاملے پہ کہ جی ان 6 ججز کے خط میں جو الزامات لگائے گئے وہ تو بے بنیاد ہیں، تو پھر یہ دونوں اس معاملے پہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ بڑے بھائی نے جو شکوے شکایتیں کی ہیں اس نے چھوٹے بھائی کو امتحان میں ڈال دیا ہے، اور یہ پرچہ بہت ہی مشکل ہے شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ اس کو اٹیمپٹ بھی کریں۔ اچھا، ایک قصہ چھوٹا سا یاد آیا رامین کے، ایک بندہ تھا تو اس کا اونٹ گم گیا۔ اچھا، اور وہ اونٹ تھا کچھ سمجھ لیجئے 1 لاکھ روپے کا۔ اچھا، اب اس نے بڑا ڈھونڈا، نہیں ملا، پتہ لگا جی شہر میں محلے میں بڑی چوریاں ہو رہی ہیں، وہ اونٹ پتہ نہیں علاقہ غیر میں چلا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے جائے نماز پہ بیٹھا اور اس سے دعا مانگی کہ یا باری تعالیٰ مجھے وہ اونٹ مل جائے، اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کو 5000 روپے کا بیچ دوں گا۔ اچھا، واہ، اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونٹ اس کو مل جاتا ہے۔ اب اس کو مل جاتا ہے، وہ 5000 کا تو اس نے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا اللہ سے، وہ جو ہے وہ دے دیتا ہے ایک بندے کو، اس سے 5000 لے لیتا ہے، لیکن ہر روز اس کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ میرا اونٹ 5000 کا تھا، اور یہ کہہ کہ وہ پیسے مانگتا ہے ہر دفعہ، کیونکہ اونٹ تو پتہ نہیں 1-2 لاکھ روپے کا تھا۔ تو میں جب نواز شریف صاحب کو اس حالت میں دیکھتا ہوں تو مجھے یعنی سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ یہ میرا اونٹ 5000 کا نہیں تھا بھائی، یہ میرا اونٹ جو ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا تھا۔ لہٰذا ان کو ہر دفعہ یہ یاد آتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو ڈیل ہوئی تھی، میرے تو بڑی بڑی تصویریں آ گئی اخبارات میں کہ میں پرائم منسٹر ہوں، اور پھر وہ جو میں نے لندن سے آ کے جلسہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، تو یہ چھوٹا بھائی اب میں اس کے وفد کا حصہ بنوں گا۔ دیکھیے 3 دفعہ میاں صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، وہ کس طریقے سے وفد کا حصہ بن کے جائیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ ان کو یعنی بہت زیادہ پروٹوکول دیتا ہے کہ جی آپ دائیں ہاتھ آ جائیں، ایسے کر لیں ویسے کر لیں۔ دوسرا ایلیمنٹ اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو ملا ان کو کیا ملا، جیسے راؤ صاحب نے کہا نا کہ سارے کیسز جو ہیں العزیزیہ، فلیگ شپ، یہ وہ پناما شناما سب ایک طرف ہو گئے، اور ان کی نااہلیت جو ہے وہ یعنی وہ ختم ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ بٹیا کو چیف منسٹر شپ بھی مل گئی پنجاب کی۔ میرے خیال میں انہوں نے ایک پلڑے میں جب یہ سارا رکھا اور دوسری طرف اپنی حالت زار رکھی، تو ان کو یہ بٹیا والا پرائم منسٹر یہ یعنی چیف منسٹر بننا اور یہ کیسز ختم ہونا ذرا پلڑا ہلکا لگا۔ اب ان کو اچانک یہ خیال آیا، اور پھر جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، دیکھیے نا رانا صلاح اللہ صاحب ہو گئے، جاوید لطیف صاحب ہو گئے، خرم دستگیر صاحب ہو گئے، اس کے بعد سعد رفیق صاحب ہو گئے، ان بیچاروں کو ایک تو وہ سیٹیں ہار گئے، دوسرا یہ ہے خاص طور پہ جاوید لطیف کی جو ہے نا میں یہاں بات کروں گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یعنی لندن میں تھے نا یہ، تو ان کے بہاف پہ سارے جو صحافی تھے وہ دیکھتے تھے کہ جاوید لطیف نے کیا کہنا ہے، کہ کس دن آئیں گے، کیونکہ جاوید لطیف کو پتا ہوگا۔ اب نہ صرف ان کی سیٹیں جاتی ہیں بلکہ ان کو سینٹ کی جو سیٹیں خالی ہوتی ہیں اس میں بھی جگہ نہیں دی جاتی۔ تو مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ چھوٹا بھائی اس امتحان میں سے بڑے کرب میں سے گزر رہا ہے، اور یہ ایک اور چیز ہے جو یعنی اگر آپ شواہد دیکھتے ہیں تو شاید ہمارے ملک میں ایک تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈسپنسیشن اس وقت آئی ہے سامنے 8 فروری کے الیکشن کے بعد، یہ چونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، تو کوئی اور کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالی اگلے سیگمنٹ میں کرتے ہیں۔ نجم ثاقب صاحب، کیا واقعی یہ ایک بہترین چوائس ہوگی عوام کے لیے؟ میں تو رامین یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اتفاقات یعنی کوئنسیڈنسز ہو رہے ہیں پچھلے 1 ہفتے سے، یہ ساری چیزیں اکٹھی ایک ساتھ ہو رہی ہیں، مجھے تو کچھ چینج ہوتی ہوئی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک امریکی مصنف ہیں، پال آسٹر ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئنسیڈنسز ہوتے ہیں نا، اتفاقات، یہ ہماری سوچ کے راستے متعین کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اگر بہت ساری چیزیں کوئنسیڈنٹلی ہونی شروع ہو جائیں، مثال کے طور پہ کہ یہ وہ دن ہے جس دن پی ٹی آئی اور باقی 5 جماعتیں مل کے جو ہے وہ پشین سے ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان شروع کرتی ہے۔
خان کے جیل سے باہر آنے کی افواہیں جو ہیں کم از کم اسلام آباد میں تو ہمیں ہر طرف گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ مئی کے مہینے میں کچھ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی خاموشی توڑتے ہیں اور اپنے بھائی کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں اور اس کی قسم پرسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک اتفاق ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ہم دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک خاموش ہو گئے. اچھا، اس سارے اتفاقات میں یہ اتفاق جو ہوتا ہے کہ اسی رات ایک ٹی وی سٹیشن پہ آ کے تو ایک بہت سنجیدہ یعنی جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں، خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں جی کہ ہم ایک ریفارم ایجنڈا لے کے آئیں گے. ہم جو ہے وہ ایک ایسا ایجنڈا لے کے آئیں گے جس میں اصلی ایشوز کی بات ہوگی اور ان کے حل کی بات ہوگی، اور اس کے لیے ہمارا اقتدار میں ہونا ضروری نہیں ہے، ہم اقتدار کے کوریڈور سے باہر رہ کے بھی بات کر سکتے ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا جی کہ کیا کوئی فون شون آپ کو آیا اس سلسلے میں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ پی ایم ایل کیو ہے، نہ یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے. اور یہ بات کر کے انہوں نے ریفارم ایجنڈا بھی بتایا کہ کس طریقے سے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا، کہ جو فرسٹ لائن آف لیڈرز ہوگی نا ان کی، وہ بڑے انٹیگریٹی والے لوگ ہوں گے. یہاں پہ میرے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئی کہ وہ تو پھر گننے پڑیں گے، شاید 1 یا 2 یا 3 ہی پاکستان میں باقی رہ گئے ہوں. اچھا، اب یہ سارے اتفاقات میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہو رہے ہیں 2 3 4 دنوں کے عرصے میں. سب سے بڑا اتفاق دیکھیے وہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کی یعنی جس کی بات ہم نے راؤ صاحب نے اور ثاقب نے اور آپ کر رہے ہیں نا ملاقات میں، انہوں نے باتیں کی، اس میں سے ایک پوچھا گیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملاقات کریں گے؟ تو نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ میں ان سے جلد ہی ملاقات کروں. اس کے بعد وہ مری. اب آپ دیکھیے کہانی مکمل ہوتی ہے. میں ذاتی طور پہ کانسپریسی تھیریز پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن میں اتفاقات کے اتنے زیادہ اتفاقات کا اکٹھے ہونا، اس پہ میرا یقین ہے. اور پھر یہ ہے کہ تجزیہ کیا کہتا ہے؟ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کچھ ہو، لیکن کچھ ہو بھی سکتا ہے. اور یہ دن جو ہیں یہ میلٹنگ پاٹ والے ہیں، خاص طور پہ مئی کا مہینہ. اور اس میں جو میرے پاکستانی اور تمام جو میرے ملک کے پیارے پاکستانی ہیں، جو کچھ بھی ہونے لگا ہے، مجھے لگتا ہے، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے عوام کے لیے کوئی بہتر صورتحال. نجم ثاقب صاحب، آج کیا سوالات لے کر آئے آپ ناظرین کے لیے؟ جی شکریہ رامین. دیکھیے، مختلف چینلز پہ بیٹھ کے ہمارے جو کرکٹ ایکسپرٹس ہیں نا، وہ بہت زیادہ پی سی بی کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں. اچھا، کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسے کرنا چاہیے تھا. ضروری سوال یہ ہے کہ جو ہی پی سی بی میں ان کو نوکری ملتی ہے، یہ اتنے خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑا اہم سوال ہے. آج کا غیر ضروری سوال دیکھیے، اے ڈی بی کے مطابق رواں مالی سال میں شرح نمو جو ہے وہ 1.9% رہے گی. 1.9% رہے گی، جبکہ مہنگائی 25% رہنے کا امکان ہے. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑنے کی بجائے حکومت کے ساتھ مل کے مہنگائی اور غربت کے ساتھ کیوں نہیں لڑتی؟ صحیح بات ہے. اتحاد اور یکجہت جو بڑے سنہری اصول سمجھے جاتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے، وہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آنے کی ضرورت ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ عوام بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نقطے پہ جا کے شاید متحد ہو